हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे यकीनन आप लोग बेशुमार नॉवेल्स को पढ़ के इंजॉय कर रहे होंगे और अपने फेवरेट नॉवल की एपिसोड का भी शिद्दत से इंतज़ार होता होगा आपको। तो जनाब, आपके इंतज़ार को मज़ीद तूल नहीं देंगे और लेकर आ गए हैं आपके लिए नॉवल इकरार के मौसम। इसको तहरीर किया है आपकी हम सब की फेवरेट सीमा शाहिद ने। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट बर वक्त मिल जाएगी और आप हमारे नावल्स से महरूम नहीं रह सकेंगे। तो चलें भाई, बहुत सारी हो गई हैं बातें, अब शुरू करते हैं नावल की एपिसोड 14। अपने सारे मौसमों का इख्तियार मुझे सौंप दो, फिर देखा कोई मौसम सिवाय बाहर के मौसम के तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। कश्ती के पास पहुंचकर रहबान शाह जंप लगाकर ऊपर चढ़ा और फिर हाथ बढ़ाकर पहले अलीना को ऊपर खींचा, फिर सबा को। अब रूही की बारी थी। जीजू आप रहने दें, मुझे उसामा ले आएगा, वो कहकर उसामा की तरफ पलटी। सुनो, मैंने हील्स पहनी हुई हैं, क्या तुम मुझे अपने इन मजबूत बाजू में उठाकर किश्ती में ले जा सकते हो। वो उसके बेहद नज़दीक आकर उसे कान में सरगोशी कर रही थी। रूही के लब उसामा के कान की लौ से टकरा रहे थे। रहबान भाई आप अंदर चलें, मैं और रूही आ रहे हैं। उसामा ने संजीदगी से रहबान शाह को डेक पर जाने का कहा, फिर झुककर रूही को आराम से उठाकर शिपनुमा कश्ती की तरफ बढ़ा। एक ही जंप वो लकड़ी के तख्ते को क्रॉस करके अंदर था। ये करना क्या चाह रही है। डेक से मुड़कर देखती सबा के चेहरे पर तफर्रुकात के बादल मंडला रहे थे। तुम ये वक्त एंजॉय करो, स्टॉप एक्टिंग लाइक उसामा मदर। अफसोस मेरी सोहबत में रहकर भी तुम कुछ नहीं सीख सकें, रहबान शाह ने सख्ती से टोका। कश्ती चल पड़ी थी, फिशिंग का सामान भी मौजूद था। अरीना फुल एंजॉय कर रही थी। सबा ने सबको बैग से सैंडविच निकाल कर दिए थे जब रूही डगमगाते हुए उसामा के पास आई। उसामा? यस रूही, वो सैंडविच का टुकड़ा तोड़ते हुए बोला। चलो उधर इंजन रूम के पास चलकर बैठते हैं, उधर तो सब है ना। वो बड़े नाज से बेतकल्लुफ़ी से उसामा का हाथ खींचकर खड़ा करने की कोशिश करने लगी। दरिया की खूबसूरती, माहौल की दिलकशी, उस पर रूही जैसी खूबसूरत लड़की की भरपूर तवज्जो। उसामा हंसते हुए खड़ा हो गया। तुम क्या बातें करना चाहती हो कज़न? उसामा ने दिलचस्पी से सवाल किया। तुम्हें फिशिंग आती है? रूही चमकती हुई आंखों से उसे देख रही थी। हाँ आती है, क्यों? बस फिर मुझे भी मछली पकड़ना सिखाओ। वो दोनों बातें करते हुए एक कोने तक पहुंच चुके थे। अब उसामा उसे रॉड पकड़ना सिखा रहा था। सबा का गुस्से से बुरा हाल था, उसका दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। ये आखिर करना क्या चाह रही है? क्या ये उसामा के जज्बात से खेलना चाहती है? वो तो अभी 19 साल का बच्चा है। ये इसे इस्तेमाल करने में मुझे रहबान शाह का साथ पाने की सज़ा देना चाहती है। वो सोचों में गुम थी जब रहबान शाह ने उसे मुतवज्जे किया। उसे इधर तुमने ही इनवाइट किया था, अब बर्दाश्त करो, रहबान शाह ने संजीदगी से कहा। हर बार मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं? पहले आपको बर्दाश्त किया, अब आपकी वजह से इस रूही को बर्दाश्त करूं। आखिर क्यों? सबा के ज़ब्त का बंधन टूट गया था। वो हज़ियानी अंदाज में बोलती हुई पीछे हटी। बर्दाश्त? रहबान शाह ने हैरत से उसे देखा। दिल तो चाह रहा था कि सबा का दिमाग ठिकाने लगा दे, पर मुश्किल ज़ब्त करते हुए उसने एक गहरी सांस ली। तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो? उस सर्द लहजे में पूछ रहा था जब कश्ती डगमगाई और सबा अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और एक झटके से नीचे बहते हुए दरिया की तंदो तेज़ लहरों में गिर चुकी थी। वो जज्बात में बोलती हुई पीछे हटी थी और तवाज़ुन खोकर बहते हुए पानी में गिर गई थी। एक लम्हे को तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। ठंडा यख बहता हुआ पानी उसे अपनी आंखों में कानों में घुसता हुआ महसूस हो रहा था। वह हाथ पैर मारना चाह रही थी मगर पानी के बहाव का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। शायद ज़िंदगी का सफ़र बस इतना सा ही था जिसको वो समझ ही नहीं सकी। उसने हिम्मत छोड़कर अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे और बहुत जल्द मिनटों में वो अपने हवास खोने लगी थी जब उसने अपने गिर्द एक आहिनी गिरफ्त महसूस हुई और वो बेहोश हो गई। अब्बू, 13 साल की बच्ची बालों की 2 चुटियां बनाए किचन में अपने वालिद की मदद करवा रही थी। वो रोटियां बेलकर तवे पर डाल रही थी और उसके अब्बू सेंक रहे थे। क्या बात है सबा बेटी, आज इतना चुप चुप क्यों हो? कमाल साहब ने शफकत से अपनी बेटी को देखा जो अपनी माँ की कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से वक्त से पहले ही बड़ी और हसास हो गई थी। अब्बू, चचा जान ने नया घर लिया है, उधर रूही के लिए एक बड़ा सा झूला भी लगाया है और वो उसामा। वो बोलते बोलते हिचकिचा गई। क्या हुआ उसामा को? कमाल साहब ने रोटी तवे से उतारी। अब्बू, उसामा तो बच्चा है ना, उसे झूले पर बैठना था पर रूही ने उसे गिरा दिया। वो बहुत रोया था अब्बू। सबा की आंखों में नमी आ गई। उसकी आंखों में वो बड़ा सा घर और उसके आंगन में बड़ा सा सरसब्ज़ शादाब लॉन जिसमें वो आरामदेह झूला लगा हुआ था घूम गया।
کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے، انہوں نے سمجھایا۔ ابو، روحی کے پاس اللہ نے سب دیا، اتنا پیارا جھولا بھی، اور ہم سے ہماری امی بھی چھین رہا ہے۔ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ صبا بیٹی، انہوں نے چولہا بند کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ سے کس نے کہا کہ اللہ آپ کی امی کو ہم سے چھین رہا ہے؟ کمال صاحب نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ وقار چچی ایک آنٹی کو بتا رہی تھیں، شرمندگی سے بولی۔ بیٹی، اگر ہر انسان اپنے سے اوپر دیکھے گا تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکے گا اور نہ ہی اللہ کا شکر گزار بنے گا۔ اگر اللہ نے آپ کی امی کو بیمار کیا ہے تو ٹھیک بھی کرے گا، اور آپ کے پاس ابو تو ہے نا، چھوٹا بھائی بھی ہے۔ ان بچوں کو دیکھیں جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، سگنل پر گاڑیاں صاف کرتے ہیں، پھول بیچتے ہیں، آپ ان سے تو بہت بہتر ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ جی ابو، صبا نے سر ہلایا۔ صبا، میں چاہتا ہوں میرے دونوں بچے شکر گزار بنیں، ہر دکھ ہر سکھ میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ ان بندوں کو بہت نوازتا ہے جو اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ وہ پیار سے صبا کو دیکھ رہے تھے۔ جی ابو، میں شکر گزار بنوں گی، وہ وعدہ کر رہی تھی۔ کس کے پاس کیا ہے یہ اہم نہیں ہوتا، ہمارے پاس کیا ہے وہ اہم ہوتا ہے، انہوں نے صبا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ابو، وہ کرائی، ابو، آپی، اسامہ کی آواز اسے دور سے آتی سنائی دی۔ آنکھیں کھولو آپی، وہ اسے پکار رہا تھا۔ آپی، اسے اسامہ کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس ہوا۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ وہ اس وقت حد درجے سنجیدہ اور فکر مند تھا جب ڈاکٹر نے اسے باہر بھیج دیا۔ صبا کی آنکھ کھلی تو اس کا دماغ بالکل خالی تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، شاید بھوک کی وجہ سے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے چادر ہٹا کر اٹھنا چاہا تو اسے اپنے ہاتھ پر لگی سوئی کا احساس ہوا۔ اب اس کے حواس کام کرنے لگے تھے۔ اس نے چاروں جانب دیکھا تو وہ ہاسپٹل میں تھی، یعنی وہ ڈوبی نہیں تھی، اسے کسی طرح سے بچا لیا گیا تھا، پر کیسے اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اپنے گرد ایک آئینی گرفت کے۔ پورا سین اس کی آنکھوں میں فلیش لائٹ کی طرح چمکا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کی رگ رگ میں پھیلی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر پارسی نرس ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کم آن گرل، یہ ناشتہ کر لو، پھر ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پر آنے والے ہیں۔ اس نے صبا کا بیڈ اوپر اٹھا کر ٹرے ایسے سیٹ کی کہ صبا کو جھکنا نہ پڑے۔ 2 ابلے انڈے، 2 ڈبل روٹی کے سکے ٹوسٹ اور 7 دلیا تھا۔ صبا نے غور سے ناشتے کو دیکھا اور آہستگی سے کھانا شروع کیا۔ صبا کے ناشتہ ختم کرنے تک نرس اس کا چارٹ بھر کر کمرے کی بلائنڈز ہٹا چکی تھی۔ اس نے گرم تولیہ صبا کی طرف بڑھایا تاکہ وہ چہرہ صاف کر سکے۔ تم بیٹھو، ہم تمہارا یہ الجھا ہوا بال بنا دیتا ہے، وہ خوش دلی سے صبا کے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر صبا کو احساس ہوا کہ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں جب پانی میں گری تھی تو میرے بال 2 چٹیاں میں بنے ہوئے تھے، وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ جب تمہیں ادھر لایا گیا تھا تو تمہارے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے، ڈاکٹر تو کاٹنے کا کہہ رہا تھا، پر وہ تمہارا گڈ لکنگ ہسبینڈ غصہ ہو گیا، پھر اس نے خود 2 گھنٹہ بیٹھ کر بڑے پیار سے تمہارا ایک ایک بال بڑے احتیاط سے سلجھایا تھا۔ نرس رہبان شاہ کی پریشانی یاد کر کے مسکرا رہی تھی۔ رہبان ادھر تھے میرے پاس؟ صبا کو یہ خبر سن کر حیرت ہوئی۔ اسے اپنے بالوں میں سرسراتا ہوا لمس یاد آیا، وہ رہبان ہی تھا۔ صبا کا چہرہ اسے یاد کر کے گلرنگ ہو گیا تھا۔ وزیٹرز کا ٹائم ہو گیا ہے، صبح سے ایک لڑکا لڑکی باہر بیٹھے ہیں، میں انہیں اندر بھیجتی ہوں۔ نرس برتن ٹرالی میں رکھ کر صبا کا ٹمپریچر چیک کر کے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل کر الینا اور اسامہ اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے چہرے پر صبا کے لیے پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں صبا کے بیڈ کے اطراف میں کھڑے ہو گئے۔ صبا کا دایاں ہاتھ الینا نے تھام لیا تھا اور بایاں اسامہ نے۔ ان دونوں کو دیکھ کر صبا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ وہ زندہ بچ گئی تھی اور اپنے ان دونوں پیارے پیارے بھائی اور بہن سے بڑھ کر نند کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی پلیز رونا مت، الینا نے فوراً اسے ٹوکا۔ میں رو تو نہیں رہی، صبا نے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجائی۔ آپی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اسامہ نے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اب تم دونوں وہ کرسیاں گھسیٹو اور آرام سے بیٹھ کر مجھے بتاؤ تفصیل سے کہ مجھے کیسے بچایا، میں ہاسپٹل کیسے آئی، گھر کب جاؤں گی، مجھے ایک ایک بات جاننی ہے۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تو تم دونوں کا دریا کی سیر کا پروگرام غارت ہو گیا۔ آپی پلیز فضول باتیں مت کرو، اسامہ کرسی اس کے بیڈ کے نزدیک لا کر بیٹھتا ہوا بولا۔ اس نے صبا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بھابھی، وہ ایک حادثہ تھا، آپ نے جان کر تو نہیں کیا تھا نا؟ ہونے والی بات تھی، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، الینا نے سنجیدگی سے کہا۔ رہبان بھائی نے تمہارے پانی میں گرتے ہی خود بھی دریا میں چھلانگ لگا دی تھی،
علی نے شور مچا کر ہم سب کو متوجہ کر لیا تھا۔ بوٹ کا انجن میں نے بند کر دیا تھا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ رحمان بھائی نے بڑی مشکل سے تیرتے ہوئے تمہیں پکڑا تھا۔ ان کا بازو بھی پتھر لگنے سے زخمی ہو گیا تھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور تمہیں ریسکیو کر کے بوٹ تک لے آئے تھے، اسامہ نے تفصیل سے بتایا۔ بھابھی میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ ڈوب گئی ہیں۔ علینا کے چہرے پر خوف تھا، بچھڑنے کا خوف، ماں جیسی بھابھی کو کھو دینے کا خوف۔ علینا لٹل گرل، میں نے سمجھایا تھا نا کہ برے وقت کو یاد نہیں رکھنا چاہیے، اسامہ نے اسے ٹوکا۔ سوری بھائی، علینا نے فوراً معذرت کی۔ وہ کدھر ہیں؟ سبا نے جھجکتے ہوئے رہبان شاہ کے بارے میں پوچھا۔ رہبان بھائی رات بھر ادھر ہی تھے، ہمیں بھی انہوں نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا، ابھی صبح ہی گھر گئے ہیں، ان کی کوئی اہم میٹنگ اور پھر بزنس ٹرپ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کب واپس آئیں گے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسامہ سبا کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رہبان پورا دن پوری رات ایک پل کے لیے بھی سبا سے الگ نہیں ہوا تھا اور اسے کے ہوش میں آنے پر ڈاکٹر سے مل کر نکل گیا تھا۔ ہفتے کے دن کون سی بزنس میٹنگ؟ وہ ایک بار پھر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت انہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور وہ سبا کے دماغ میں دوبارہ منفی سوچیں آنا شروع ہو گئیں۔ وزٹرز ٹائم ختم ہو گیا ہے، نرس نے اندر جھانکا۔ بھابھی، علی نے کھڑے ہو کر آگے کی طرف جھک کر سبا کے ماتھے پر پیار کیا۔ آپ اب آرام کریں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ڈاکٹرز آپ کو کل تک شاید ڈسچارج کر دیں گے، پھر ہم گھر چلیں گے۔ ان دونوں کے جاتے ہی سبا کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھی کہ اس کی جان بچ گئی تھی، پر جب رہبان شاہ کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی تو اس نے اس کی جان کیوں بچائی؟ کیوں رات بھر ہاسپٹل میں اس کے ساتھ رہا؟ کیوں اس کے بری طرح الجھے بالوں کو سنوار کر بچایا؟ اسے دوبارہ سے چھوڑ کر جانے کے لیے؟ اسے احساس دلانے کے لیے کہ وہ جب چاہے اسے اپنا سکتا ہے اور جب چاہے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک ہفتے بعد وہ لوگ واپس شاہ پیلس آ چکے تھے۔ گھر آ کر سبا نے اپنے اندر ایک سکون سا اترتا محسوس کیا۔ رحبان شاہ ابھی تک پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ وقار چچا اور منور چچی اس سے ملنے آئے تھے، پر روحی نے ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا۔ سلطان صاحب اپنے بیرون ملک ٹرپ سے واپس آ چکے تھے۔ سبا آہستہ آہستہ شاہ پیلس کی ساری ذمہ داری اٹھا چکی تھی۔ اپنے آپ کو اس نے شاہ پیلس کی کیئر ٹیکر دیکھ بھال کے لیے لائی گئی ملازمہ کا رتبہ دے دیا تھا۔ علینا کا اسکول شروع ہو چکا تھا اور اسامہ کی 2 ماہ کی چھٹیاں اپنے اختتام کو تھیں۔ پورے 2 ماہ سے رحبان شاہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اداسیاں بن بلائے مہمان کی طرح سبا کے دل میں ڈیرا ڈال چکی تھیں۔ بظاہر وہ روزمرہ کے معمولات میں خود کو مصروف رکھے ہوئی تھی، پر دھیان کے سارے سرے اس ستمگر سے جڑے ہوئے تھے جو بڑی شان سے اس کے دل میں براجمان ہو چکا تھا۔ آپی، میں اس ویکنڈ واپس جا رہا ہوں۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جب اسامہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا، ابھی تو تم آئے تھے اور اب جانے کی بات کر رہے ہو۔ سبا نے پیار سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ آپی، اسامہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اس کا لہجہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ سبا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اسامہ کے سوال پر سبا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپی، ابو کہتے تھے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور یہی بیٹی بہن کے روپ میں ایک بھائی کے لیے نعمت ہوتی ہے، ایک خزانہ ہوتی ہے جس کی حفاظت بھائی پر فرض ہوتی ہے۔ تمہاری رحبان بھائی سے شادی ایک اچھا فیصلہ تھا، لیکن اگر تم خوش نہیں ہو تو… وہ بولتے بولتے رکا۔ بات میری خوشی کی نہیں ہے، میں ان پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں۔ وہ آج بھی روحی کو چاہتے ہیں، میں ان کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت ہوں۔ سبا نے اس کی بات کاٹی۔ استغفر اللہ آپی، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا کبھی رحبان بھائی نے تمہیں جتایا کہ تم زبردستی ان کی زندگی میں شامل ہوئی ہو، یا کبھی تم نے انہیں روحی سے فرینک ہوتے دیکھا؟ آپی، رحبان بھائی کو میں برسوں سے جانتا ہوں، وہ ہینڈسم ہے، اسمارٹ، دبنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ میں جب ان سے ملتا تھا مجھے تمہارا ہی خیال آتا تھا کہ اتنے اچھے اسٹرانگ کریکٹر کے مالک انسان کو میرا بہنوئی ہونا چاہیے، اور نکاح پر وہ بہت خوش تھے۔ انفیکٹ میں نے ہمیشہ ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے عزت و پیار احترام دیکھا ہے، مگر افسوس تمہیں یہ سب نظر نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے؟ تم تو پہلے دن سے ہی روحی نام کا کانٹا دل میں دبائے ہوئے ہو۔ کیا کبھی تم نے شک کے دائرے سے نکل کر اس رشتے کو دیکھا؟ اسامہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، سبا کمزور لہجے میں بولی۔ آپ یاد رکھو، کوئی بھی بھائی اپنی بہن کا گھر خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے تو میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہوں۔ میں رحبان بھائی سے سپریشن کی بات کر لوں گا، تم اچھی طرح سوچ لو اور جو تمہارا دل کہے وہ فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا۔ اسامہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسامہ جا چکا تھا اور وہ سبا کے یہ سوچوں کا دروا کر گیا تھا۔
रहमान शाह उसकी ज़िंदगी में इस रिश्ते से आने वाला पहला मर्द था और आखिरी भी उसे ही होना था। वह ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ था, शायद इसीलिए सबा के दिल में उसके लिए मोहब्बत का फूल नहीं खिला था। मगर वह एक मशरक़ी लड़की थी जो अपना घर बनाना चाहती थी। एक मशरक़ी बाहया लड़की की ज़िंदगी में बस एक ही मर्द ही आता है जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी गुजारती है। रहमान शाह ने हर बार हर कदम पर उसे अपना एहसास दिलाया था, फ़ख्र से उसे अपने हल्का अहबाब में मुतारिफ़ करवाया था। कई बार सबा को शक हुआ था कि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, पर उसने कभी भी अपनी मोहब्बत का इकरार ही नहीं किया था। इकरार के मौसम उन दोनों के बीच आए ही नहीं थे तो वो कैसे एतबार करती। मोहब्बत का पौधा इकरार के मौसम में पनपता है और लड़कियां तो वैसे ही बहुत हसास होती हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर रखने वाली, घर बनाने के ख़मीर से गुंधी, बचपन में गुड़ियों से खेलने वाली लड़कियां बड़ी होकर खुद गुड़िया बन जाती हैं और अपने हमसफ़र का इंतज़ार करने लगती हैं जो आए और छा जाए। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसे लगे आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चल मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।